کہ ہم بہادر ہمارا لیڈر ہے, ہم اس کے سپورٹر ہیں اور اس نے ہمیں غیرت سکھا دی ہے. اس نے 75 سالے جو نقاب تھے مکروہ چہروں کے, گنہگار چہروں کے, اس عرض وطن کو برباد کرنے والے چہروں کے, وہ اتار پھینکیں. یہ ریاست ہماری ماں ہے, ہم اپنی ماں کی حفاظت کرنے کے لیے, اور میرا خود CTD کی لسٹ میں, دہشت گردی کی لسٹ میں کسی کی ماں بہن بیٹی ہوں, میرا نام ڈالا گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. کہاں سے آئی ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یک نعبد و یک نستعین. میرا نام ہنا سیال ہے اور الحمدللہ میرا تعلق جو ہے وہ جنگ سے ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی آپ نے جو ہے وہ بات کی کہ کنٹینر سٹی بنا, جو محبت ہوتی ہے, جو پیار ہوتا ہے نا, تو وہ تو انارکلی مشہور ہے, ہیر رانجھا مشہور ہے. یہ کسی قید کے محتاج نہیں ہوتے, یہ اندر کی وہ ہوتی ہے, جذبے ہوتے ہیں جو ہر طرح کی زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں. انہوں نے خان کو 5 اگست کو جو ہے وہ اریسٹ کیا. پہلے انہوں نے اغوا کیا 9 مئی کو, جھوٹا بیانیہ بنایا, ٹھیک ہے, خود سب کچھ کروا کے پھر PTI کے اوپر ملبہ ڈالا. اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج بھی ناحق, بہت سے ہمارے کارکنان, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس جو ہیں وہ ناحق جیل میں ہیں. خان صاحب 5 اگست کو اریسٹ ہوئے, آج تک جیل میں, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو محبت ہوتی ہے, جو عشق ہوتا ہے, اس کو آپ میں کہتی ہوں آپ بھی میڈیا پہ ہیں, کبھی پاکستان میں آپ نے کسی سیاسی پارٹی کے لیے اتنا جنون کسی ورکر کا دیکھا؟ آپ جب آ رہی تھی راستے سارے بند تھے, کیسے آپ پہنچی ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بات کہہ دی کہ رکاوٹیں جو ہیں آپ کے عشق اور محبت کو جو ہیں وہ نہیں روک سکتے, وہ ہر رکاوٹ کو عبور کر کے آتے. ہم نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا, میں نے خود پولیس والوں سے لڑائی کی ہے اور میں لڑ پڑتی ہوں. ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں کیونکہ ہم بہادر ہمارا لیڈر ہے, ہم اس کے سپورٹر ہیں اور اس نے ہمیں غیرت سکھا دی ہے. اس نے 75 سالے جو نقاب تھے مکروہ چہروں کے, گنہگار چہروں کے, اس عرض وطن کو برباد کرنے والے چہروں کے, وہ اتار پھینکیں. یہ ریاست ہماری ماں ہے, ہم اپنی ماں کی حفاظت کرنے کے لیے, اور میرا خود CTD کی لسٹ میں, دہشت گردی کی لسٹ میں کسی کی ماں بہن بیٹی ہوں, میرا نام ڈالا گیا ہے کہ میں ڈیجیٹل دہشت گرد ہوں. آپ کا نام کس چیز میں ڈالا گیا؟ CTD کی لسٹ میں, دہشت گردی کی لسٹ میں, IS کی طرف سے بھی ڈالا. کبھی کال آئی ہے آپ کو نامعلوم؟ میرے پاس یہ سارا, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار دکھائے تھے, ایجنسیز کی کالز میں جو آتی ہیں اور باقاعدہ لسٹ میں آپ کو بھیجوں گی, انشاءاللہ آپ وہ دیکھیے گا, بلکہ اس کو سوشل میڈیا پہ ان کا ناک کٹوانے کے لیے چلائیے گا. دوسرا آپ نے وہ پہلے کیا کہا تھا جب کال آپ کو مختلف, آپ نے کہا بھی تھا ماضی میں, آپ ذکر کر چکی ہے کہ آپ کو نامعلوم افراد کی, نامعلوم نمبرز کی جانب سے آپ کو کال آ رہی ہوتی ہے, ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہی کہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ فلاں جو ہے وہ پوسٹ ہٹا دیں, نہیں تو ہم آپ کا ایک بیٹا ہے اس کو اٹھا لیں گے. بیٹے کو اٹھا لیں گے؟ مطلب ان میں ترس نہیں ہے, احساس نہیں ہے؟ ان کو ترس ہوتا تو وہ پہلے اپنی ماں, اس دھرتی, جس دھرتی کو وہ کھاتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ترس کرتے. دیکھیں انہوں نے سندھی, پنجابی, بلوچی, لسانیت, قومیت, مذہب, صوبائیت, کیا انہوں نے جو ہے وہ لڑائیاں نہیں ڈلوائیں, ٹھیک ہے. ابھی یہ 23 لوگ آپ لوگوں نے قتل کیے. کس نے قتل کیا ہے؟ جو پہلے قتل کا جو معدنیات کھا رہے ہیں بلوچستان کی, انہوں نے قتل کی. لوگ تو اب آپ یہاں پر آپ نے لسانیت کی بات کی, قومیت کی بات کی, وہاں پر ظاہری تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو دہشت گرد ہے انہوں نے یہ قتل کیے. کوئی دہشت گرد نہیں تھا, وہی دہشت گرد ہے جو باہر سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, میرے ایوانوں میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ڈکٹیشن جو لیتے ہیں باہر سے, یہ انہی کی دہشت گردی ہے جو باہر کے پٹھوں میں, جو اسرائیل کے پٹھوں میں, جو امریکہ کے پٹھوں میں, جو میرے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. باہر سے جاتے ہیں اور جا کے ٹریننگیں لیتے ہیں اور اس ملک کو برباد کرتے ہیں. 75 سالوں میں انہوں نے دیا کیا؟ ایک واحد خان نے جنگیں تو جیت چکے ہیں, وہ نام کے میڈل کو ایک دکھا دو. کارگل جیتا ہے آپ لوگوں نے, کشمیر جیتا ہے آپ لوگوں نے, بنگلہ دیش جیتا ہے. اللہ کے بندو, تم نے تو 2 لاکھ پاکستان کو کر دیا. تم نے تو جو ہے وہ یہی کام کیا تھا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, مجیب الرحمان مت سمجھنا, جس کو کہا تھا بھٹو نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم, ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ نہ بلوچستان ٹکڑے ہوگا, نہ سرحد ٹکڑے ہوگا, نہ سندھ ٹکڑے ہوگا, نہ پنجاب ٹکڑے ہوگا. انشاءاللہ تعالی یہ ایک ہے, خان نے ایک کر دیا ہے. اور یہ جو تم 23 لوگ مروا کے کہتے ہو نا بلوچوں نے, یہ جو آپ پنجابی میں سن لو, کوئی بلوچی کسی نے قتل نہیں کیا. یہ انہیں نے قتل کیا جو خان کو پکڑ کے بیٹھے, جو خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, جو خان کو جو ہے ذلیل کر رہے ہیں, جو اس ملک کو ذلیل کر رہے ہیں.
نہیں آپ کی باتیں جو ہے یہ حقائق پر مبنی ہیں بالکل حقائق پر مبنی ہے انشاءاللہ۔ لیکن کوئی آپ کو اٹھا نہ لے، کوئی آپ کو نقصان نہ اٹھا لے، مجھے فخر ہوگا، میں ملک کے لیے اٹھائی گئی، میں بے غیرتی پہ تو نہیں اٹھائی گئی، میں فارم 47 والی نہیں ہوں الحمدللہ۔ یہ بتائے چلے، یہ آپ کی باتیں میں نے پہلے بھی تعریف کی ہے، اب بھی میں نے تعریف کی، مسئلہ یہ ہے کہ جلسے جب ہوتے ہیں کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے اپنے لیڈر کو رہا کروانا، ہمارا مقصد ہے غیرت مند کو اس تخت پہ بٹھانا۔ خان کہتا ہے میں تمہاری بچوں جنگ لڑ رہا ہوں، تمہیں تخت پہ بٹھاؤں گا اور خود چلا جاؤں گا، ہم اس سے جانے نہیں دیں گے، وہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کی جب یہ میں بات پڑھتی ہوں میرے دل کو چیرتی ہے کہ میں تمہاری جنگ لڑ رہا ہوں، میں تمہیں تخت پہ بٹھاؤں گا اور خود چلا جاؤں گا۔ نہیں خان، ہم تیرے لیے آج CTD کی لسٹوں میں ہیں، ہم دہشت گردوں کی لسٹوں میں ہیں، ہم ڈکیتوں کی لسٹوں میں ہیں، تو ہمیں فخر ہے، 100 بار ڈالو میرا نام دہشت گردی کی لسٹ میں، مجھے فخر ہے، میں اپنے ملک کے لیے دہشت گرد کہلائی جا رہی ہوں، میں اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ ڈاکو کہلائی جا رہی ہوں، میں اپنے ملک اور اپنے خان کی رہائی کے لیے جو ہے اگر مجھے ہتھ کڑی پہناتے ہو تو آؤ پہناؤ۔ بہت شکریہ۔ یہ جذبات اس خاتون کے نہیں ہیں، یہ جذبات ہر ورکر کے ہیں، لیکن مسئلہ یہ صرف ایک یہ خاتون ہے اور وہ کھل کے بولتی ہے کہ اس وقت یہ ملک میں جو ہو رہا ہے یہ ایک خاتون نہیں، ہر بندے کی یہ جذبات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈر کے مارے کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھاتا نہیں ہے، جب کوئی بولتا ہے تو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ کہہ رہی ہے وہ حقائق ہے، لیکن سوچنا کس نے ہے، کس نے نہیں سوچنا، جو سوچنے والے ہیں وہ بضد ہے۔ تو خدا را اس ملک پہ، اس قوم پہ، عوام پہ رحم کرے، ان کو قوم بننے دے، ان کو آپ لسانیت کی بنیاد پہ، قوموں کی بنیاد پہ بٹورنے نہ دے، ان کو بس ایک ہی جگہ پہ رکھنے دے، ان کو پاکستانی بننے دے۔ بہت شکریہ۔